ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين يعني البصل والثوم وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا وقال إن كنتم لا بد أكليهما فأميتهما طبخا رواه أبو داود. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجدا إلا المقبرة والحمام رواه أبو داود والترمذي والدارمي. الحمدللہ رب العالمین. آج میں نے باب المساجد کی فصل ثانی سے 2 حدیثیں پڑھی ہیں. پہلی جو ہے وہ معاویہ ابن قرہ سے ہے. یہ جلیل القدر تابعی ہے اور جب جنگ جمل ہو رہی تھی اسی دن ان کی ولادت ہوئی تھی. وہ بیان کرتے ہیں روایت کرتے ہوئے اپنے باپ سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان 2 درختوں سے. اب اس کو کھولا انہوں نے یعنی البصل والثوم، پیاز اور لہسن. ان 2 درختوں کو منع کیا کہ کچا کھا کے مسجد میں مت آؤ. وقال ارشاد فرمائے من اکلہما فلا یقربن مسجدنا، لیکن جس نے کچی پیاز اور لہسن کھایا اس کو چاہیے کہ ہماری مسجد میں نہ آئے. حالانکہ اذان تو اسی لیے کہ مسجد میں بلاتی ہے اور یہ دونوں طرف روکتے ہیں کہ مسجد میں مت آؤ. اس لیے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو فرشتے بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور کوئی اور فرشتہ نہ بھی ہوتا تو کرام کاتبین تو بیٹھے ہیں لکھنے والے ہیں. آپ جو کچھ بولتے ہو لکھ لیتے ہیں، آپ جو کچھ کرتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں، بلکہ اس کی تصویر لے لیتے ہیں. آپ نے تو فوٹو بعد میں سیکھا، سب جگہ کے ساتھ لکھتے ہیں. یہ تو فرشتے تو رہتے ہی ہیں. جب آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے ساتھ نماز میں بھی رہتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں جن رہتے ہیں ہمارے ساتھ کہ نہیں؟ جن تو جنہیں فرشتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ. بس یہ اور بات ہے کہ ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے. نہ فرشتہ ہم کو دکھائی دیتا ہے نہ جن ہم کو دکھائی دیتا ہے. فرشتہ دیکھنے کے لیے نبوت کی آنکھ کی ضرورت ہے. انبیاء دیکھتے ہیں، فرشتوں کو بھی دیکھتے ہیں، جنوں کو بھی دیکھتے ہیں. بقیہ کوئی ان کو دیکھتا نہیں فرشتوں. اور یہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین جب ختم ہوتی ہے تو حکم ہے کہ آمین کہو. احناف کے ہاں آہستہ کہا جاتا ہے اور دیگر ائمہ کے ہاں زور سے آمین کہتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد گونج جاتی ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھ کے امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. اذا امن الامام فامن، جب امام آمین کہتا ہے تو آپ بھی آمین کہو. اتنا تو حکم ہے. اور جاننے والے کہتے ہیں آمین، اور نہ جاننے والے کھڑے ہیں چپ چاپ بیچارے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں. کوئی آہستہ کہتا ہے، کوئی زور سے کہتا ہے. آگے فرمایا گیا فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ. آمین تم بھی کہو، جب امام آمین کہتا تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتے کی آمین سے مل گئی اس کی مغفرت ہو گئی. جی صاحب ابھی صرف سورہ فاتحہ پڑھ گئی مغفرت کا سامان ہوگا. لیکن نہ جاننے کی وجہ سے بچے کھڑے رہتے ہیں چپ چاپ بیچارے. یہ آمین کیا کہیں گے؟ سلام کا جواب بھی جلدی سے دیتے ہیں، وہ بولتے ہی نہیں. سلام بھی پڑھا جاتا ہے تو سب من ہی میں پڑھتے ہیں، سب منن پاٹن کرتے ہیں. سب کیا جو دنیا کی بات چیت کرنی ہو گپ شپ تو منہ پھاڑ کی طرح سے کھلا رہتا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے. آمین کہو. فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. جب فرشتہ آمین کہتا ہے تو آہستہ ہی کہتا ہے، اگر زور سے کہتا ہے تو لوگ سن لیتے ہیں. اسی لیے احناف کے آہستہ ہی ہے آمین. لیکن زور سے بھی آمین کہنے کی بات آئی ہے حدیث پاک میں. جن کے سامنے وہ حدیث ہے زور سے کہ وہ زور سے کہتے ہیں. تو کبھی کبھی ایک ساتھ دونوں کہتے ہیں. مقتدی جو انسان ہے وہ بھی آمین کہتے ہیں، اور اسی وقت فرشتہ بھی کہتا ہے. اگر دونوں کی مل گئی تو آمین ایک ساتھ مغفرت ہو جائے. آمین کا مطلب بھی سمجھ لیجیے.
آمین تو کہتے کوئی پوچھے کہ اس کا مطلب کیا ہوا تو کہتے مولوی صاحب جانے میں کیا جانا تھا، اب تو سب مولوی صاحب جانے ہیں، یہ بیچارے کچھ جاننے کے لیے پیدا ہی نہیں ہو گیا. اگر کوئی کبھی پوچھ لے یہ آمین کا کیا مطلب ہے جو آخر میں، حالانکہ یہ قرآن کے الفاظ میں سے آمین نہیں ہے، عرب سے ہے، قرآن کے الفاظ میں سے نہیں، لیکن درجہ اس کا بہت، اس کے معنی آمین اس تجیب عرب اے اللہ قبول کر لے، یہ نکلتا ہے معنی اس کا آمین کا، یعنی جو کچھ یہ پڑھا گیا ہے اسے قبول کر لے. تو یہ تو انسان ہے، گنہگار ہے، لیکن فرشتہ معصوم ہے، جب وہ کہتا ہے اللہ قبول کر لے تو قبول ہو ہی جاتی ہے، آمین وہ قبول ہو جاتی ہے، مغفرت کا سامان ہوگا. سرکار نے فرمایا یہ لہسن کچا اور پیاز کھا کے ہماری مسجد میں مت آؤ، اس لیے کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن اب کچھ لوگوں کی عادت ہے، کھاتے ہیں کچا لہسن بھی کھاتے ہیں اور کچی پیاز بھی کھاتے ہیں، تو حضور ان کا بھی خیال رکھنا تھا. آگے فرمایا حضور نے ان کنتم لابد آکلیہما، اگر تمہارے لیے ضروری ہے کہ کچی پیاز کھاؤ، کسی کو علاج بتا دیا گیا یا اسے اس کی عادت ہے، یا کچا لہسن کھاؤ آپ کی عادت ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ کھاؤ ہی اس کو، اب حضور اس کا علاج فرما رہے ہیں. فامیتہما طبخا، تو اس کی بو کو پکا کے مار دو، یعنی پکی ہوئی پیاز اس میں کوئی بو نہیں ہے، پکا ہوا لہسن اس میں کوئی بو نہیں، تو پکا کر کے اس کے خوشبو کو مار دو، سب سے اچھا طریقہ یہ. اور پکانے کی فرصت نہ ہو تو پان وان کھا کر کے، تمباکو والا نہ ہو، سادہ ہو، پان وان کھا کے اس کی خوشبو کسی طرح ختم، کوئی ایسی چیز کھا لو کہ اس کی بو ختم ہو جائے، پھر جاؤ مسجد نہیں بچ سکتے. ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث جو ہے یہ ابو سعید سے ہے، کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرہ والحمام، یہ پوری روئے زمین مسجد ہے، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ ہے. مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، تو پوری روئے زمین جو ہے ہمارے لیے مسجد ہے. ہم جہاں جائیں وہاں سجدہ کریں، ضرورت پر جب ضرورت. کسی کو یہ سہولت نہیں ملی، کسی امت کو ملی پوری روئے زمین. ہاں اگر وہ مقبرہ ہے یعنی قبرستان ہے تو وہاں نہیں، حمام ہے وہاں نہیں. یہاں تک دو ہی کا ذکر ہے، تمام قبریں تو قبر پہ تھوڑی نماز پڑھیں گے آپ، پاؤں رکھنے کی وہاں جگہ نہیں، تو قبرستان میں نہیں. لیکن قبرستان میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں قبر نہیں صاف ستھری، وہاں نماز پڑھ سکتا، وہاں پڑھ سکتا. اور اب تقریباً ہر قبرستان کے پاس مسجد ہے پوری دنیا میں، خاص طور سے اللہ والوں کی قبریں جہاں وہاں تو ضرور مسجد ہے. اور یہ مسجد بتاتی ہے کہ اللہ والوں کا تعلق ہمیشہ مسجد سے رہا. جہاں جہاں میں گیا ہوں آج تک، کسی اللہ والے کی جب آستانے پر میری حاضری ہوئی ہے وہاں مسجد ضرور دیکھی، تو سوچتا رہ گیا کہ ان اللہ والوں کا کتنا گہرا تعلق مسجد سے تھا، اور ہم لوگ مسجد سے رشتہ ناتا تقریباً توڑ چکے ہیں. معدود چند آدمی جو ہے چلے آتے ہیں نماز پڑھنے کے، ہجوم کر کے لوگ عیدین میں آتے ہیں، عید الفطر میں آتے ہیں، عید الاضحیٰ میں آتے ہیں، اور جمعہ کو آتے ہیں. یہی شان پانچوں نماز میں چاہیے، یہ جمعہ میں ہوتی ہے، ایسا ہے. لیکن اب وہ بھول گئے تو بس بھول گئے سب. کوئی اپنے آفس میں پڑھ رہا ہے، ضروری ہو تو ٹھیک ہے، کوئی صرف گھر ہی میں پڑھ رہا ہے، کوئی اپنی چھت کے اوپر پڑھ رہا ہے. کیا کیا بنا تو یہ مسجدیں بلا وجہ بنائی گئی ہیں. کچھ لوگوں تو دیکھا تو یہاں سے جو جاتے ہیں حج کرنے عمرہ تو اپنے ہوٹل ہی میں نماز پڑھتے رہتے. تو میں نے کہا اس سے اچھا تو بمبئی میں بک کرا لیتے، ہوٹل میں نماز پڑھتے رہتے، کوئی تکلیف بھی آپ کو نہیں ہوتی. ارے ہم حرم کے لیے تو یہاں آئے ہیں. ایک تو وہ حرم ہے کہ جہاں نان مسلم ناٹ الاؤڈ، لیکن اب سعودی نے سب کو بلا لیا ہے، جاؤ میرے ساتھ دال بھات کھایا کرو بیٹھ کر. کھلونا بنا لیا ہے آپ نے. یہ کہہ رہے آپ کے روابط دنیا سے چھپاتے ہو، آپ منمانی کر رہے ہو. ایک تو حرم وہ ہے، چاروں طرف ایک باؤنڈری ہے، اس میں نان مسلم ناٹ الاؤڈ، اس میں نہیں آ سکتا، صرف مسلمانوں کے لیے وہ حرم ہے. اور ایک حرم کعبہ، کعبہ کی طرف، حرم کعبہ کی طرف ہے جو سیدھے کعبہ سامنے ہے. آج ہے کہ ہم کہتے ہیں منہ میرا طرف کعبہ کے، اور یہ اللہ کا شکر ہے باہر رہ کے کہتے تھے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر. اب کعبہ ہی آنکھ کے سامنے ہے، سیدھے قبلہ سامنے ہے. یہ موقع قدرت نے دیا ہے کہ قبلہ سیدھے آپ کے سامنے، تو وہیں پڑھیے. آپ الگ پڑھیے، الگ ہی پڑھتے ہیں لوگ، لیکن وہیں پڑھیے جا کر کے. بابا یہ نہ ہو کہ سستی کر کے ہم نہیں گئے، ہم سستی کر کے نہیں، بلکہ یہ دیکھ کر کے کہ ایسے لوگ کھڑے ہیں کہ ان کے پیچھے ہوتی ہی نہیں نماز. اب سب کا منہ بند ہے، نہ کسی کو شرک یاد آ رہا ہے یہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، نہ بدعت نظر آ رہی ہے، نہ حرام یاد آ رہا کہ پورے مسلم بہانا رہا. کوئی فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ صرف غریبوں کے لیے رہ گیا ہے، حکمرانوں کے لیے نہیں ہے. شاید کچھ محدثین کا ہی مذہب بھی ہے، جو محدث بنتے ہیں کہلاتے ہیں ان کا مذہب بھی یہی ہے کہ فتویٰ صرف غریبوں کے لیے رہ گیا، امیروں کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں. جہاں یہ تمیز ہوگی کیا بھلا دیکھیں گے. یہاں تو دو ہی چیز کا ذکر ہے کہ مقبرہ میں نماز نہیں، قبرستان میں نہیں ہوگی، اور حمام میں نہیں ہوگی. آگے بیان آ رہا 7 چیزوں کا، آپ سنیں گے اس کو. یہ 7 جگہ کسی بتائی حضور نے کہ یہاں نماز نہیں ہوگی.
لیکن آج تو 2 ہی پر رہنے دیجیے، وہ 7 میں کافی تفصیل ہے، سمجھ لیں. اور دھیرے دھیرے اسباب سنتے ہیں، آپ سنتے رہیے اور دھیرے دھیرے آپ معلومات حاصل کرتے رہیں. وہ دن بھی ہوگا انشاءاللہ کہ آپ کے بہت سی معلومات جمع ہو جائیں گی، اور پھر کیا بعید ہے کہ اللہ اس پر آپ کو عمل کی توفیق بھی دے دے، اور کچھ دور نہیں کہ وہ اپنی رحمت سے اسے قبول بھی کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.